موت ایک ایسی برحق چیز ہے جو اس کائنات کے تمام موجودات کو آنی ہے، کوئی بھی اس سے فرار نہیں کر سکتا۔ جس وقت انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا سے جائے تو اس کی دوسروں سے درخواستیں شروع ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کی مدد کا نیازمند ہو جاتا ہے، اور وہ پہلا مرحلہ کہ جس میں وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے وہ مرحلہ موت کے وقت کا مرحلہ ہے، جان کنی کا عالم ہے، سکرات موت کا وقت ہے۔ وہ وقت ہے کہ جب روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام موت کی سختی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سکرات اور موت کی سختی اور تمام چیزوں کو کھو دینے کی حسرت اس پر حملہ کرتی ہے۔ موت کی سختی اور سب چیزوں کو کھو دینے کی فکر سے اس کے اعضاء اور اس کا جسم سست پڑ جاتا ہے اور سب چیزوں کے سامنے خود کے رنگ کو کھو دیتا ہے۔ اس کے بعد موت تیزی سے اس کے اندر نفوذ کرتی ہے اور اس کی زبان کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے، جبکہ ابھی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے کانوں سے ان کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے، ابھی اس کی عقل سالم ہے اور وہ صحیح سے فکر کر سکتا ہے، اور وہ یہ فکر کرتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کو کن چیزوں میں ضائع کر دیا اور اپنے دنوں کو اس نے کس راستے میں گزارا، اور وہ یہ سوچتا ہوا گہری سوچوں میں ڈوب جاتا ہے اور اس دولت کے بارے میں فکر کرنے لگتا ہے کہ جو اس نے پوری زندگی جمع کی تھی، اور جمع کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حقیقت میں موت کے وقت دو سنگین حملے انسان کے اوپر ہوتے ہیں۔ پہلا حملہ سکرات موت کا حملہ ہے۔ وہ حالت ہے کہ جو ایک طرح سے سر چکرانے والی مست حالت ہے۔ یہ وہ حالت ہے کہ جو موت کے وقت انسان پر غلبہ کرتی ہے اور کبھی کبھی اس کی عقل کو بھی ختم کر دیتی ہے، اور اس حالت میں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، افسردگی میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا موت کے وقت پہلا حملہ انسان پہ موت کی شدت کا ہوتا ہے۔ جب اس کی روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے اسے ایک جھٹکا سا لگتا ہے، اور دوسرا حملہ اس پر حسرت کا حملہ ہوتا ہے۔ وہ افسوس کرنے لگتا ہے، حسرت کھانے لگتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے کہ جو اس نے پوری عمر، ایک طولانی عمر جمع کی تھی۔ اس کے لیے اس نے زحمتیں برداشت کی، صحیح سے کھانا نہیں کھایا، صحیح سے سویا نہیں، عبادت کو صحیح سے انجام نہیں دیا، دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، خود کی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ جمع نہیں کیا، بہت زیادہ زحمتوں کو برداشت کیا، اور ان زحمتوں کو برداشت کر کے اس نے گھر بنایا، گاڑی خریدی، بینک بیلنس جمع کیا، اور اب موت کے وقت وہ ان تمام چیزوں کی فکر میں ہے، حسرت کھا رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں کہ جس سے اسے شدید محبت ہے اب وہ اس کو چھوڑ رہا ہے، اس کا رشتہ ان تمام چیزوں سے ختم ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں کہ جس کے بغیر وہ ایک پل نہیں رہ سکتا تھا، وہ تمام چیزیں جو اس کی جان کا حصہ بنی ہوئی تھی، اب وہ ایک لمحے میں دیکھتا ہے کہ اسے ان تمام چیزوں سے جدا کیا جا رہا ہے، اور وہ اس اچانک حملے سے شدید افسردہ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص سکرات کے عالم میں ہے لیکن سوچ سکتا ہے، اس کی فکر کام کر رہی ہے، صرف اس کی زبان بند ہوئی ہے، سب سے پہلے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ بول نہیں سکتا، لیکن جسم کے باقی تمام اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب سکرات کی تھپڑ اس کے چہرے پر ماری جاتی ہے
اور وہ غفلت کی نیند سے اٹھ جاتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے ساتھ ہی وہ سوچوں میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ منظر بالکل اسی منظر کی طرح ہے کہ جب ہم کوئی خطرناک خواب دیکھ لیتے ہیں، کوئی خوفناک خواب دیکھ لیتے ہیں اور جب نیند سے اٹھتے ہیں تو کچھ دیر اپنے حواس کھو دیتے ہیں، سوچ میں ڈوب جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب موت کا وقت آتا ہے اور وہ سکرات موت کے مراحل میں داخل ہونا شروع کرتا ہے، جیسے ہی وہ پہلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو وہ سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ اسے ایک جھٹکا سا لگتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کو کن چیزوں میں ضائع کر دیا، اپنے دنوں کو کن چیزوں کے لیے گزارا، اور اس دولت کی یاد میں ڈوب جاتا ہے کہ جسے اس نے جمع کرنے کے لیے حلال و حرام کو نہیں دیکھا تھا، اور اب اس کے کندھوں پر اس دولت کو جمع کرنے کا گناہ ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق جب یہ دو حملے انسان پر ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ تازہ اس وقت خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے۔ لہٰذا موت کے وقت انسان اس فکر میں ڈوب جاتا ہے کہ جو اس نے ساری زندگی جمع کی ہوتی ہے، اس دولت کی فکر کرنے لگتا ہے، وہ چیز کہ جس سے وہ ساری زندگی محبت کرتا رہا، اسے چاہتا رہا، اور اب آخری لمحے میں وہ اس سے جدا ہو رہا ہے، اور یہ فکر اس پر اس قدر غالب ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ اس کو بے ایمان اس دنیا سے لے کر جاتی ہے۔ اس کے اطراف کے لوگ چاہتے ہیں کہ اسے تلقین کریں، لیکن اسے تلقین کی پرواہ نہیں ہوتی ہے اور وہ صرف اس دولت اور ثروت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص ایران سے زیارت کی نیت سے عراق جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ اپنا ارادہ تبدیل کر لیتا ہے اور ہمیشہ نجف میں رہنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اور اپنا وقت گزارنے کے لیے وہ مرحوم آخوند خراسانی کے درس میں شرکت کرنے لگتا ہے۔ کافی سالوں تک وہ ان کے درس میں شرکت کرتا ہے، یہاں تک کہ آخوند خراسانی کو اس کا نام یاد ہو جاتا ہے۔ یہ شخص طالب علم نہیں تھا، لیکن ایسے ہی ان کے درس میں آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ اتفاق سے جب کچھ دن وہ درس میں نہیں آیا تو مرحوم آخوند خراسانی نے اس کے دوستوں سے اس کا حال احوال پوچھا۔ ان کے دوستوں نے کہا کہ وہ مریض ہے، بستر پر ہے اور سکرات موت کی حالت میں ہے۔ جب مرحوم آخوند خراسانی نے اس بات کو سنا تو بہت متاثر ہوئے اور کچھ طلاب اور حوزے کے کچھ افراد کے ساتھ اس شخص کی عیادت کو گئے۔ جس وقت اس کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اسے قبلے کی طرف لٹایا ہوا ہے اور وہ سکرات موت کے حالت میں ہے، جان کنی کی حالت میں ہے۔ مرحوم آخوند خراسانی نے اس کو تلقین پڑھانا شروع کی اور اس سے کہا کہ بولو لا الہ الا اللہ۔ اس نے بھی کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے اسے بھی کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بولو اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اس شخص نے اس جملے کو بھی دہرایا، اور جب مرحوم آخوند نے کہا کہ کہو اشہد ان علی ولی اللہ، جیسے ہی مرحوم آخوند نے اس شخص سے یہ جملہ کہا تو وہ شخص کمرے میں ایک کونے پر دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں ایک جگہ ٹھہر گئی اور اس نے اس جملے کو نہیں دہرایا۔ انہوں نے دوبارہ اسی جملے کو دہرایا، تیسری بار اس جملے کو دہرایا اور اسے تلقین کی، لیکن اس نے اس جملے کو نہیں دہرایا۔ وہ سارے جملے کہنے کو تیار تھا، لیکن اشہد ان علی ولی اللہ کہنے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام کے نام پر پہنچتے تھے تو وہ شخص کمرے میں ایک کونے میں گھورنے لگتا تھا اور کچھ نہیں کہتا تھا۔ مرحوم آخوند بہت ناراحت ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور جن افراد کے ساتھ وہ آئے تھے
ان کے ساتھ وہ واپس اس کے گھر سے چلے جاتے ہیں اور خود کو سرزنش کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں میں کسی ایسے شخص کے گھر پر گیا کہ جس کا دل محبت علی سے خالی تھا۔ اتفاق سے اس بات کو کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن مرحوم آخوند ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ وہی بیمار شخص جو کچھ دن پہلے سکرات موت کے عالم میں تھا وہ پائے کی دکان پر کھڑا پائے کھا رہا ہے۔ مرحوم آخوند اسے آواز دے کر دکان سے باہر بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا ہاں میں آپ کو جانتا ہوں، آپ شیعوں کے مرجع تقلید ہیں اور میں حقیر کچھ عرصے تک آپ کے درس میں شرکت کرتا رہا ہوں، آپ سے مستفیض ہوتا رہا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو نہیں پہچانوں؟ میں 12 امامی شیعہ ہوں اور آپ کا مرید ہوں۔ مرحوم آخوند جب اس کی یہ بات سنتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں اس دن جب میں تمہیں تلقین پڑھا رہا تھا تو تم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام نہیں پڑھا؟ اب وہ کہنے لگا کہ جناب میرے پاس دنیا کے مال میں سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف 17 تومان پڑے تھے کہ جو میں نے ایک رومال میں باندھ کر کمرے میں ایک کونے میں رکھے ہوئے تھے۔ میں ان پیسوں سے بہت زیادہ وابستہ تھا، اس کی طرف میرا خیال بہت زیادہ تھا اور میں اس فکر میں تھا کہ اگر کبھی جب میں ایران لوٹوں گا تو ان پیسوں سے اپنے رشتہ داروں کے لیے تحفے تحائف لے کر جاؤں گا، لیکن وہ وقت نہیں آیا اور سکرات موت کا وقت آ پہنچا۔ اور جس وقت آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کہو اشہد ان علی ولی اللہ، ایک شخص میرے سامنے آ جاتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا اگر تم نے اس جملے کو کہا اور امام علی علیہ السلام کی امامت کا اقرار کیا تو میں تمہارے پیسوں والے رومال کو اٹھا لوں گا۔ چونکہ مجھے بہت زیادہ ان پیسوں کی فکر تھی، ان پیسوں سے محبت تھی اور ان پیسوں کے لیے میں نے ایک پروگرام تشکیل دیا ہوا تھا، لہٰذا ان پیسوں کے لیے میں کچھ نہیں بول رہا تھا اور خاموش ہو جاتا تھا۔ آپ نے تلقین کو دوبارہ سے شروع کیا، میں بھی آپ کے ساتھ ہر کلمے کو دہراتا تھا، لیکن جب امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام آتا تھا وہ شخص دوبارہ میرے سامنے آ جاتا تھا اور دھمکی دینے لگتا تھا کہ اگر اس جملے کو زبان پر دہرایا تو میں تمہارے پیسے اٹھا لوں گا۔ اس لیے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی گواہی نہیں دے رہا تھا، لیکن خدا کے لطف سے میں موت کی حالت سے باہر آ گیا۔ لیکن اب میں ہوشیار ہو گیا ہوں، خبردار ہو گیا ہوں کہ میں پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کو ضائع نہ کروں، صرف 17 تومان کی وجہ سے میں اپنی زندگی کو تباہ نہ کروں۔ لہٰذا جیسے ہی میں اس سکرات کے عالم سے باہر آیا تو میں نے ارادہ کیا اور سوچا کہ میں اس مختصر سی رقم کو ختم کر دوں اور ان پیسوں کی محبت سے نجات حاصل کروں، اس لیے روزانہ 10 شاہی دے کر یہاں پر پائے کھانے آتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ پیسے ختم ہو جائیں گے اور میں اس دنیا کی محبت سے نجات حاصل کر لوں گا، ان پیسوں کی محبت سے نجات حاصل کر لوں گا اور موت کے وقت آسانی سے جان دوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے۔ اسی طرح ایک عالم نقل کرتے ہیں کہ مشہد میں دینی علوم حاصل کرنے میں مشغول تھا، میرا ایک دوست تھا کہ جو بیمار ہو گیا، اس قدر بیمار ہو گیا کہ وہ سکرات کی حالت میں چلا گیا اور ہم لوگوں نے موت کے وقت چاہا کہ اسے تلقین کریں، اور جب ہم نے اس سے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ
تو وہ ہمیں جواب دیتا تھا، نہیں توڑو، میں نہیں بولوں گا، اور ہمیں اس کے اس جواب سے بہت حیرت ہوتی تھی۔ وہ ایک اچھا اور دیندار طالب علم تھا۔ ہمیں بہت حیرت تھی کہ جب ہم اس سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو وہ ہمارے کلمے کو نہیں دہراتا تھا بلکہ ایک الگ جواب دیتا تھا کہ نہیں توڑو، میں نہیں بولوں گا۔ خدا کے لطف و کرم سے اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس سے اس کلمے کا راز پوچھا کہ نہیں توڑو، میں نہیں بولوں گا، تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ جاؤ پہلے جا کر میری وہ خاص گھڑی لے کر آؤ، میں اس کو پہلے توڑوں گا، اس کے بعد میں ماجرا کو تمہارے لیے تعریف کروں گا۔ گھڑی کو اس کے پاس لایا گیا اور اسے دیا گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اس گھڑی سے بہت زیادہ محبت ہے، اور سکرات کے عالم میں سن رہا تھا کہ تم لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لیکن ایک شخص میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور میری اس گھڑی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا، اور جب تم لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ تو وہ شخص ہتھوڑا گھڑی کے اوپر رکھ دیتا تھا، اور مجھے ڈرا رہا تھا کہ اگر میں نے خدا کے ذکر کو زبان پر جاری کیا تو وہ میری گھڑی کو توڑ دے گا، اور چونکہ مجھے اس گھڑی سے بہت زیادہ محبت تھی لہٰذا میں اس سے کہہ رہا تھا کہ نہیں توڑو، میں نہیں بولوں گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ دنیا میں ہر چیز کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کریں، خود کو اس سے وابستہ نہ کریں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی نہ لگائیں، خود کو دوسروں کے لیے پیسہ چھاپنے والی مشین نہ بنا دیں، کیونکہ موت آتے ہی، سکرات کا عالم آتے ہی یہ سب اپنا رنگ بدل لیں گے۔ آپ کو آپ کی مال و دولت، آپ کے رشتہ داروں، آپ کے فرزندوں سب سے جدا کر دیا جائے گا، سارے رشتے، ساری محبتیں بے رنگ ہو جائیں گی۔ لہٰذا جتنی ضرورت ہے صرف اسی کے لیے تلاش کریں، اور باقی کے وقت کو آخرت کی زندگی کے لیے وقف کر دیں۔ اسی طریقے میں آپ کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔